السلام علیکم، زی نیوز کے ساتھ میں ہوں جنید بخاری۔ اس وقت ہم اپنے ناظرین کو سرگودا کی تحصیل ساہیوال میں لے چلتے ہیں، جہاں پر مرکزی جوائنٹ سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف اور ممبر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سردار حیدر علی خان بلوچ ایڈوکیٹ ذوالقرنین ملک سے تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہماری مہمان شخصیت سردار حیدر علی خان بلوچ صاحب ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے حیدر؟ جی اللہ کا شکر۔ میں سب سے پہلے تو زی نیوز کا اور بھائی ذوالقرنین کا بہت شکر گزار ہوں، جنہوں نے اپنا قیمتی ٹائم سے مجھ جیسے ورکر کو بات کرنے کا موقع دیا۔ بہت شکریہ بھائی جان۔ حیدر بھائی، آپ کی کوالیفیکیشن کتنی ہے اور کب سے آپ سیاست کر رہے ہیں؟ میری تعلیم میں نے ڈپلومہ مینجمنٹ کا میں نے لندن سے کیا ہے، اور اس کے بعد میں نے وکالت کی ہے، LLB کمپلیٹ میں نے کی ہے۔ اور رہ گئی بات سیاست کی، سیاست میں آئے ہوئے مجھے 13 سال ہو گئے۔ یہ شوق آپ کو کیوں پیدا ہوا؟ یہ ایک چھوٹی سی ایک کہانی تھی، بڑی پیاری سی، اگر آپ کہیں تو میں وہ سنانا چاہوں گا۔ میں لندن میں اسٹڈی کر رہا تھا، تو خان صاحب کی جو ایکس وائف تھی جمائمہ گولڈ سمتھ، وہ ہماری یونیورسٹی میں آئی۔ وہ یونیورسٹی میں آئی تو ان سے میں نے ایک سوال کیا کہ آپ نے خان صاحب کو کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے خان کو نہیں، خان نے مجھے چھوڑ دیا۔ ان کی بات سن کے میں بڑا حیران ہوا کہ وہ خاتون جو ایک پرنسس کی زندگی گزار رہی ہے انگلینڈ میں، اربوں خربوں کی مالک ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے۔ میں بڑا اس بات پہ حیران ہو گیا۔ ان سے پہلے دوبارہ کہا، میں نے کہا میڈم میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا خان صاحب نے آپ کو کیوں چھوڑا؟ انہوں نے کہا کہ وہ اس لیے کیونکہ وہ پاکستان نہیں چھوڑ سکا۔ وہ ان کی بات مجھے اتنی پیاری لگی۔ اس کے بعد میں خان صاحب کے ساتھ ان کے ویژن کو پڑھنے لگ گیا، ریڈ کیا، ان کی چیزیں میں نے سب پڑھی۔ وہ اس چیز کے بعد میں پھر اللہ نے مجھے ایک عزت دی، میں لندن کا ISF کا پورے لندن کا صدر رہا۔ تو 2008 سے میرا پھر یہ سیاسی کریئر شروع ہوا جو آج تک چل رہا ہے۔ PTI آپ نے کب جوائن کی اور کیا ارادہ لے کر آپ اس میں داخل ہوئے کہ یہ واقعی ایسی پارٹی مستقبل میں، کیونکہ اس وقت اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اب الحمدللہ یہ ایک جماعت بن چکی ہے اور ملک کا وزیر اعظم بھی اب PTI کا ہے۔ 2008 میں بیسیکلی ہم جب آئے تھے صرف اس چیز کی وجہ سے آئے تھے کہ ایک غریب امیر کا جو سب سے ہمارا جو ویژن تھا کہ امیر اور غریب کے لیے ایک پاکستان ہو جس میں کوئی فرق نہ ہو، غریب اور امیر کو ایک انصاف ملے۔ ہمارے ملک میں جب سے پاکستان بنا اس چیز کی کمی رہی ہے، جو حکمران بھی آئے ہیں اس میں ایک غریب کا اور ایک امیر کا، ان دونوں کا قانون میں فرق ہے۔ وہ قانون جب خان صاحب نے کہا، انہوں نے اپنا منشور یہ دیا کہ ایک پاکستان، غریب امیر کا ایک پاکستان، اس منشور کی وجہ سے ہم خان صاحب کے ساتھ چلے اور انشاءاللہ تعالیٰ اب تک چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے۔ اور 2008 سے سیاست میں انوالو ہوا اور اب تک ہوں، سیاست میں چل رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ چلتا رہوں گا۔ آپ کو چھوٹی عمر میں ممبر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی بننے کا اعزاز حاصل ہوا، جی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس میں سب سے پہلے تو اپنے بھائیوں کی، سہیوال کے خاص طور پہ، میرے انسان کی پہچان اپنے شہر سے ہوتی ہے۔ میں اپنے شہر کے جو میرے بھائی ہیں ان کی وجہ، ان کا میں بہت شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے عزت دی۔ ان کی وجہ سے میں پارٹی کے بہت سے عہدوں پہ کام کیا میں نے، جس میں نے 2 دفعہ ضلعی صدر رہ چکا ہوں، پاکستان کا نائب صدر رہ چکا ہوں، میں ڈویژن سرگودا کا 5 سال صدر رہ چکا ہوں، جوائنٹ سیکرٹری پاکستان رہ چکا ہوں، ابھی کام کر رہا ہوں، ممبر ایگزیکٹو کمیٹی۔ وہ مجھے ایک بہت اعزاز ہے کہ وہ ممبر اعزاز کم عمر جو تھا وہ ایک میں تھا، وہ ایک مجھے اللہ نے عزت دی۔ تو اس سب کے پیچھے میں کریڈٹ اپنے بھائیوں کو دوں گا جن کی وجہ سے میں آج یہاں پہ پہنچا ہوں۔ حیدر بھائی، آپ ہمیشہ سیاسی سرگرمی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، یہاں تک ہم نے آپ کو دیکھا ہے، آپ PTI کے ہر پروگرام میں فرنٹ پر ہوتے ہیں۔ کیا آپ سیاست کے علاوہ کوئی کاروبار بھی کر رہے ہیں؟ جی، میرا بیسیکلی جو ایک کام ہے ٹریڈنگ کا کام کرتا ہوں، فارن ایکسچینج کی ٹریڈنگ کا، اور کچھ پراپرٹی کا میرا بزنس ہے، جس میں میں ٹائم اپنا وہاں پہ ایکسپینڈ کرتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جماعت کو آپ نے کیسے پایا؟
या मौजूदा कारकर्दगी और इसका मुस्तकबिल क्या आप देख रहे हैं? खान साहब ने जो विज़न लेकर आए थे अल्हम्दुलिल्लाह उस विज़न पे वो चल रहे हैं और हमें इस चीज़ का यकीन है कि वो अपने विज़न पे पूरा होंगे। इसमें मैं छोटी सी मिसाल दूंगा कि अभी 2 साल में लोग परेशान बहुत हो गए हैं। एक कैंसर का मरीज़ जब होता है उसको ठीक होने में टाइम लगता है, एक इंजेक्शन लगने के बाद वो ठीक नहीं हो जाता, उसकी एक पूरी ट्रीटमेंट होती है। उस ट्रीटमेंट के मुताबिक खान साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह ग्रास रूट लेवल पे तब्दीली करनी शुरू कर दी है, जो कि कुछ लोगों को नज़र आ भी रही है तो उन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट इलेक्शन तक आपको वाज़ेह तौर पे एक तब्दीली नज़र आएगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ज़िला सरगोदा समेत पाकिस्तान भर में मजबूत और फ़ाल करने के लिए आप क्या किरदार अदा कर रहे हैं? हमारा बेसिकली तो प्लान ये है कि जो खान साहब ने एक नौजवानों का एक नारा लगाया था कि नौजवानों से पीटीआई बनी है, एमपीएम में साहिबान हमारे माशाल्लाह अल्लाह उनको हिम्मत दे कि वो और काम करें। जो असल अब तब्दीली आनी है मज़ीद ग्रास रूट लेवल की, वो ये आनी कि हम बल्दियात में पढ़े लिखे और नौजवान और वर्करों को लाएं। और उस चीज़ के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह आमिर महमूद कियानी साहब हमारी सीनियर लीडरशिप से मेरी काफ़ी इस बारे में मुलाकातें भी हो चुकी हैं, बातचीत भी हो चुकी है कि हम बल्दियात में जितना हो सकता है हम पढ़े लिखे और नौजवान लोगों को आगे लेकर आएँ। तो इंशाअल्लाह ताला जो ये ग्रास रूट के जो मसाइल हैं वो बहुत हद तक ठीक हो जाएंगे जब ग्रास रूट लेवल पर पढ़ा लिखा इंसान आगे आएगा। और वो इंशाअल्लाह ताला हमारी लीडरशिप ने हमसे वादा भी की है और हमें उम्मीद है कि आप बल्दियात में बड़ी तब्दीली देखेंगे नौजवानों की। क्या आपका मकामी सियासत में कोई हिस्सा लेने का इरादा है? फ़िलहाल की घड़ी तो नहीं है। आपको पता है कि मैंने NA92 की टिकट अप्लाई की थी 2018 में, तो पार्टी का फैसला, हर फैसले में पार्टी के साथ हैं। अभी तक नहीं सोचा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो भी कैंडिडेट होगा लाएंगे हम पीटीआई। ये हमारा एक विज़न ये है कि हम इंशाअल्लाह ताला पूरे जहाँ तक मेरी जितनी मैं पावर कर सकता हूँ वर्करों की हद तक, मैं हर जगह पे पढ़े लिखे नौजवान और वर्करों को बल्दियात में देखना चाहता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला मुझे इस चीज़ की उम्मीद है कि मेरी सीनियर क़यादत इसमें मेरा साथ देगी। हैदर भाई, आप चूँकि एक नौजवान रहनुमा हैं, आपका मकामी इलाका साहिवाल ज़िला सरगोदा है, आपने हमेशा मरकज़ में सियासत की है। क्या आपने कोई साहिवाल में जो ग्रुप को बना रखा है या किसको आप आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में सपोर्ट करेंगे? सर, मैं पहली चीज़ तो ये कहूँगा कि सियासत मतलब आपको पता है, क्योंकि मैं सेंट्रल का इस वक्त भी अहदेदार हूँ, तो कुछ मजबूरियाँ होती हैं कि मुझे टाइम इस्लामाबाद में ज़्यादा देना पड़ता है। और रह गई बात इंशाअल्लाह ताला बल्दियात की, क्योंकि मैं अकेला, हमारा एक ग्रुप नहीं है। मैं माजरत के साथ आपको थोड़ा सा करूँगा कि हम लोग एक वर्कर इत्तेहाद चला रहे हैं, जिसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह वर्करों को हर जगह पे जहाँ पे हल्डन आती है हम उसको कवर करते हैं। तो उसमें हमारे काफ़ी ज़्यादा लड़के, हमारे भाई, हमारे बुज़ुर्ग, आप जैसे उल्टा हम तो आपसे भी मशवरा लेते रहते हैं गाय बगाए। तो उसमें हम लोग इंशाअल्लाह ताला मुशावरत करके जो फेस होंगे पीटीआई के, चाहे वो तहसील के लिए हों चाहे सिटी के लिए हों, इंशाअल्लाह ताला हम एक भरपूर तरीके से उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन अभी नहीं, पहले हम आपस में मीटिंग करने के बाद उसके बाद फैसला करेंगे। हैदर भाई, आप चूँकि इमरान खान के बड़े करीबी साथी भी हैं, तहसील साहिवाल एक पसमानदा तरीन तहसील साहिवाल है। हमारे अरकान असम्बली की कारकर्दगी तो हम सब के सामने है। क्या इसके लिए भी आप इसकी पसमानदगी दूर करने के लिए भी कोई इकदाम कर रहे हैं या कोई करने का इरादा है? MPA साहब, हमारे लाड़ी साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा फ़ंड्स के लिए भी उन्होंने, जहाँ तक मेरी मालूमात है, वो फ़ंड के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला टाइम लगता है हर चीज़ पे। लाड़ी साहब के जो मंसूबे उन्होंने अप्रूव करवाए हैं, जहाँ तक मुझे इल्म है, इंशाअल्लाह ताला तहसील साहिवाल में एक बहुत बड़ी तब्दीली नज़र आएगी इंशाअल्लाह ताला। सरदार साहब, आपकी पसंदीदा शख्सियत का होता है? इमरान खान साहब। क्यों? इमरान खान साहब की पसंदीदा शख्सियत सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनके दुश्मन भी मानते हैं कि वो बंदा करप्ट नहीं है। बिल्कुल। तो मेरे ख़्याल में एक सियासी लीडर को पसंद करने के लिए इससे बड़ा कोई जवाज़ नहीं है कि वो इंसान करप्ट नहीं है, 2 नंबर नहीं है।
اور جس انسان میں کسی چیز کا لالچ نہیں ہے وہ صرف ملک کے لیے چلتا ہے، تو ہم اس کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ جب تک سیاست میں ہم خان صاحب کے ساتھ چلیں گے۔ ہمارے ضلعی صدر انصر اقبال حرل صاحب کی آپ کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ انصر اقبال حرل صاحب میں کہوں گا کہ پی ٹی آئی فیس ہیں، پہلی جماعت ان کی سیاست میں پی ٹی آئی تھی اور انشاءاللہ تعالیٰ آخری بھی پی ٹی آئی ہی ہوگی۔ وہ جہاں تک میں ان کو جانتا ہوں، میں پرسنلی میرے بڑے بھائیوں کی طرح میں 10 سال سے ان کے قریب ہوں، تو وہ عمران خان صاحب کے اور عمران خان کے ویژن کے ایک آپ کہہ لیں کہ عاشق، وہ ان کے عاشق ہیں، تو وہ ایک پی ٹی آئی فیس ہیں اور وہ اپنی حد تک کوشش کرتے ہیں ورک کرنے کی، محنت کرنے کی، اور میں ان سے بڑا خوش بھی ہوں اور ان کی کارکردگی سے متاثر بھی ہوں۔ موجودہ دنوں میں انصر اقبال حرل صاحب سوشل میڈیا پر مختلف الزامات کی زد میں رہے، جی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک لیڈر کیا ایسے کاموں میں حصہ لے سکتا ہے، یا ان کی جو آپ کلوز رہے ہیں کافی ان سے، جی جی کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ سر میں آپ کو پہلی چیز تو یہ کہوں گا کہ میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا، کیونکہ وہ معاملات بڑا نازک سا تھا، اور پلس یہ کہ جس کے ساتھ وقوع ہوا وہ میرے بھائیوں کی طرح تھا، میرا بھائی تھا، بڑا پیارا تھا، وکیل بھائی تھا میرا، تو میں صرف یہ بات کروں گا کہ خاندان میں اچھے برے لوگ ہر خاندان میں پائے جاتے ہیں، 5 وقت کے نمازی بھی ہوتے ہیں خاندان میں اور چور ڈاکو بھی ہوتے ہیں، تو ایک انسان غلط ہونے سے آپ پورے خاندان کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ رہ گئی بات آپ نے انصر حرل تک کی کہی، انصر حرل صاحب کا جتنا میں جانتا ہوں وہ یہ کام کو چھوڑیں، وہ انسان اس طرح کا انسان ہے کہ اس کو اگر کسی 2 نمبر انسان کی کال کرنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے تو وہ صاف صاف منع کر دیتے ہیں۔ تو میری نظر میں جتنا میں ان کو قریب سے 10 سال سے جانتا ہوں، یہ ٹوٹل ایک وہ جماعتیں جو انصر بھائی کو بدنام کرنا چاہتی ہیں، ایک پراپوگنڈا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے سائیوال کے سٹی ناظم کے لیے سردار تصور عباس بلوچ کا نام لیا ہے، جی، ابھی وہ گردش میں ہے ان کا نام کہ وہ سٹی ناظم کے پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے، اس کے لیے کیا آپ نے کسی رکن اسمبلی سے مشاورت کی ہے، یا کسی پارٹی کی عادت سے مشاورت کی ہے، یا خود کیا ہے، یا آپ کے گروپ نے کیا ہے؟ سر اس میں ایک چھوٹی سی چیز ہے، تصور خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت بلدیات الیکشن لڑا انہوں نے، جب میرے خیال میں پی ٹی آئی کی ٹکٹ لینا بھی کوئی پسند نہیں کرتا تھا، اور رہ گئی بات یہ کہ میں ایک ہوتا ہے میرا ذاتیاتی طور پہ کسی کے ساتھ محبت، ذاتیاتی محبت اور ہوتی ہے، گروپ کی جو ایک بیک اپ ہوتی ہے وہ ایک الگ ہوتی ہے۔ تصور بھائی یا پی ٹی آئی کا کوئی بھی ہمارا جو بھائی ہوگا وہ اگر امیدوار ہوگا تو ہم ان کے ساتھ ہر کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ وہ پی ٹی آئی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ فائنل ہوگا اس میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے سب سے زیادہ ڈیزرو کون سا پی ٹی آئی کا ورکر کرتا ہے، اور اگر جو زیادہ ڈیزرو کرتا ہوگا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ تصور بھائی ہوگا یا کوئی بھی کھڑا ہوگا، لیکن ہمیں ٹکٹ انشاءاللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ ہم نے لے کر پی ٹی آئی فیس کو دینی ہے۔ تصور بھائی جو ہیں وہ ایک پی ٹی آئی فیس ہیں، کوئی اور بھی آئیں گے پی ٹی آئی کا ہم ان کی بھی سپورٹ کریں گے، کوئی مطلب ہم یہ چاہتے ہیں کہ سہیوال کی چیئرمینی پی ٹی آئی فیس لے، نہ کہ کوئی اور جماعت یا کوئی اور دھڑا اس چیز میں آ کے لے جائیں اور وہ ورکروں کو کچل دیں، وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ نہیں کرنے دیں گے۔ حیدر بھائی اگر اللہ پاک آپ کو موقع دے سیاست میں کسی ایسے مقام پر آنے کا، تو سائیوال تحصیل کے لیے آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ سر سب سے پہلے سہیوال کی تحصیل میں جو چیز کی میں کمی دیکھتا ہوں سر، لا اینڈ آرڈر کی، لا اینڈ آرڈر ہمارے تحصیل میں بہت کم اس کی کمی ہے، جان پہچان کے لوگوں کی قانون کچھ زیادہ جلدی ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور جن کی جان پہچان ہی ان کے حوالے سے تھوڑا سا قانون سست ہو جاتا ہے۔ اس چیز کے اندر اگر اللہ نے مجھے عزت دی تو انشاءاللہ تعالیٰ سیاست کو تھانہ کچہری سے پاک کر دوں گا، بالکل تھانے سے سیاست کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ اور پٹوار خانہ، یہ سب سے بڑی چیز ہوگی، پٹوار خانہ اور تھانہ، یہ دونوں ڈپارٹمنٹ ایسے جہاں پہ سیاسی لوگوں کا دلچسپی ہوتی ہے، وہ کیوں ہوتی ہے وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو یہ 2 کلچر جو ہیں یہ ہماری تحصیل میں، یہ دوسری جگہوں پہ بھی معاملات ہیں، لیکن آپ نے کیونکہ سوال میری تحصیل کا کیا تو ہماری تحصیل میں یہ 2 جگہ میری نظر میں سیاست سے پاک ہونی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر۔ خان صاحب سر تھینک یو آپ نے سر، اپنا قیمتی وقت سر جی دے اس کو دیا، بہت شکریہ، تھینک یو سر۔